علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں مباح بات کرنا مکروہ ہے۔ مباح اس بات کو کہتے ہیں جس کا کرنا نہ گناہ نہ ثواب، اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایسی بات کرنا جو گناہ والی بات نہیں ہو، نہ اس کا ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایسی بات کرنا بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد میں جتنا ہو سکے خاموش بیٹھنا چاہیے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ عز و جل اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دے۔ جو لوگ خصوصاً جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو آپس میں ٹائم پاس کرنے کے لیے گپ شپ لگاتے ہیں، اور عموماً ایسا سلسلہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو، ہر ایک اپنی مرضی سے جدول چلا رہا ہو، اپنی مرضی کا ٹائم ٹیبل ہو، جب دل کیا تلاوت شروع کر دی، جب دل کیا سو گیا، جتنا دل چاہا سوتا رہا۔ جہاں پہ پراپر ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ پچھلی دفعہ اعتکاف ہوا تھا، 25-30 لوگ تھے، پراپر ایک شیڈول ہوتا تھا، اس کے مطابق ہلکے لگتے تھے، سونے جاگنے کی ٹائمنگ، عبادات کی ٹائمنگ۔ اسی طرح جہاں بھی اجتماعی اعتکاف جیسے ہمارا اسلام آباد میں ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، کراچی میں ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں پورے ماہ کے لیے، تو وہاں ایک پراپر اسکیجول کے مطابق چلتے ہیں۔ تو مسجد میں باتیں کرنا اور دنیا کی بات کرنا، خاص کر 40 سال کے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو ان روایات کو بار بار پڑھیے، سنیے، اللہ کے خوف سے لرزیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے، کہ مسجد میں بلا اجازت شرعی دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ لہذا مسجد میں پرسکون رہیے، مسجد میں خاموش رہیے، بیان بھی کریں سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آئے۔ بس بیان کرنے والے بھی اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہہ نکل رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ ٹھیک اس طرح اپنے فالوورز تو بڑھا لیتے ہیں، لائکس بڑھا لیتے ہیں، تھوڑے چاہنے والے بڑھ جاتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب بڑا ہنساتے ہیں، وہ بیان کے دوران خوش طبی کرتے ہیں۔ تو مسجد میں ہنسنا، وہ بھی آواز کے ساتھ کہکا لگا کے ہنسنا، ہنسانے والا بھی گناہ گار ہوگا، ہنسنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اس لیے مسجد میں جتنا ہو سکے سنجیدہ رہنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، ہنسنے ہنسانے سے بچنا چاہیے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہاں ضرورتاً مسکرانا منع نہیں، مسجد کے احترام کا ہمیں ذہن بنانا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مروی ہے کہ ایک مسجد اپنے رب کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے، بولے ہم ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں، یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ روایت کیا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب مباح اور جائز بات بلا ضرورت شرعی کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں، تو مسجد میں حرام اور ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا؟ درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیے، ہاں بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا تو حرج نہیں۔ اسی طرح کاتب لکھنے والا، اس کو مسجد میں اجرت پر کتابت کرنے یا لکھنے کی اجازت نہیں۔ مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا کچرا ہرگز نہ پھینکیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں کہیں بھی کوئی چیز نظر آئے، کوئی تنکا، کوئی ذرہ، کوئی بال، تو ہمیں اسے اٹھا کے جیب میں ڈال لیں، ہو سکے تو جیب میں ایک چھوٹی سی شاپر کی تھیلی رکھ لیں۔ شاپر ہماری جیب میں ہونا چاہیے کہ جب اس نیت سے ہو کہ مسجد میں جائیں گے، اگر کوئی ذرہ، کوئی تنکا، کوئی بال میرے سامنے نظر آ گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے
اٹھا کے اس میں ڈال دوں گا، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ مسجد کی دیوار، مسجد کی فرش، چٹائی، دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا نکالنا، تنکا وغیرہ نوچنا شرم ممنوع ہے۔ ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پوچھنے میں ذائقہ نہیں۔ مسجد کا کوڑا کچرا جھاڑ کر کسی ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں بے ادبی ہو، کیونکہ مسجد کا جو کوڑا کچرا ہے وہ بھی متبرک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کی فضاؤں میں کچھ دیر کے لیے رہا ہے۔ نسبت کی بڑی بہاریں مسجد کی فضاؤں میں رہنے کی وجہ سے، مسجد کی فرش پر رہنے کی وجہ سے وہ کچرا، وہ ڈسٹ، وہ مٹی متبرک ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی احترام کی جگہ پہ کسی عام کچرے میں اس کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ جوتے اتار کر مسجد میں لے جانا چاہیں تو گرد باہر جھاڑ لیں۔ کئی لوگ جوتے اندر رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ اندر گرتی ہے فرش پہ۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اس کو کسی کپڑے سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہو، مسجد میں گرد کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے، اس کا خیال رکھیے۔ وضو کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر خشک کر لیجیے، گیلے پاؤں سے مسجد کا فرش گندا اور دریاں میلی ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دمک پیدا ہو منع ہے۔ مسجد میں کوئی چیز رکھنی بھی ہو تو آرام سے رکھیں۔ چادر بھی ہے نا، آپ چادر کے پھینکنے سے کون سی آواز پیدا ہوگی، لیکن یہ بھی منع ہے چادر کو یوں پھینکنا مسجد کے فرش پہ، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو لوگ جو زور سے کوئی چیز پھینکتے ہیں، جیسے کھجور کی گٹھلی ہے، افطاری یہاں کرتے ہیں، اس گٹھلی کو تھال کے اندر اتنا پھینکا کہ اس سے آواز پیدا ہو گئی، یہ بھی بے ادبی ہے۔ مسجد میں اتنی باتوں کا بھی احتیاط خیال رکھنا ہے کہ کھجور کی گٹھلی بھی اگر پھینکنی ہے کھانے کے بعد افطاری کر کے تو وہ بھی آرام سے رکھنی ہے کہ آواز پیدا نہ ہو۔ اسی طرح کوئی چیز تکیہ، چادر، کوئی چیز رکھنی ہے، اعتکاف والے بے احتیاطیاں کرتے ہیں، ایسے بستر اٹھا کے پھینکا، تکیہ پھینکا، تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں قدم کی آواز بھی پیدا نہ ہو، چل کے اس انداز میں آنا ہے، اس طرح چل کے جانا ہوتا ہے کہ قدموں کے نیچے لگنے کی آواز، دمک بھی پیدا کرنا، یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے، بہت احتیاط کے ساتھ۔ اسی طرح کئی لوگ مسجد میں پاؤں پھیلا لیتے ہیں، کہ تو قبلہ رخ کر کے پاؤں بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھ جاتے ہیں ٹیک لگا کے، پاؤں ادھر قبلہ کی طرف ہوتے ہیں۔ مسجد میں ویسے بھی کسی طرف بھی پاؤں پھیلا کے بیٹھنا بلا عذر منع ہے، اور پھر قبلہ کی طرف کر کے بیٹھنا پھر اور سخت منع ہے۔ تو مسجد کے ادب کا ہر حوالے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرنے پائے۔ لوگ وضو کر کے آتے ہیں، بازوؤں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، بالوں سے ٹپک رہا ہے، چہرے سے، داڑھی سے، بالوں سے، پاؤں سے، تو پانی کی تری یا جو پانی ٹپک رہا ہے اس کے ساتھ ہی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ کارپیٹ پہ بھی وہ گرتا ہے پانی، اسی طرح فرش پہ بھی گرتا ہے، تو یہ چیز منع ہے۔ خشک کر کے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے اندر داخل ہوں، مثلا باہر سے آپ اندر آتے ہیں تو پہلے دایاں قدم اندر رکھیں، دروازے لگے شیشے کے، اس دروازے سے اندر پاؤں رکھیں گے تو یہ ایک درجہ ہوا، دایاں پاؤں اندر رکھیں گے۔ تو اسی طرح صحن میں داخل ہوں تب بھی، صحن سے اندرونی حصے میں داخل ہوں تب بھی سیدھا قدم آگے بڑھائیں، حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھیں، جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں، یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیں، یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے، جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے۔ مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے، اسی طرح کھانسی بھی کوشش کریں جتنی آہستہ کھانسی کی آواز کر سکتے ہیں کریں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے ہیں، اس طرح بیکار کو بھی ضبط کرنا چاہیے، اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی بزرگ کے سامنے بے تہذیبی۔ حدیث میں ایک شخص نے دربار رسالت میں ڈکار لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ کے دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے، اور جمائی میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، چاہے مسجد سے باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو، کیونکہ یہ شیطان کا کہنا ہے۔ جمائی جب آئے تو حتی الامکان منہ بند رکھیں، منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے،
اگر یوں نہ رکے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیں، اور اس طرح بھی نہ رکے تو حتی الامکان منہ کم کھولیں اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیں، چونکہ جمائی شیطان کی طرف سے اور انبیاء کرام اس سے محفوظ ہیں، لہذا جب جمائی آئے تو یہ تصور کریں کہ انبیاء کرام کو کبھی جمائی نہیں آئی، انشاءاللہ جمائی رک جائے گی۔ تمسکر کرنا ویسے بھی منع ہے، مسجد میں تو اور زیادہ سخت ناجائز ہے۔ مسجد میں ہنسنا قبر میں تاریکی لاتا ہے، موقع کے لحاظ سے مسکرانا چاہیے، مسکرانے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اور بہت سارے آداب ہیں، اللہ پاک ہمیں مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ۔